جا رہا ہوں ماتم شبیر کرنے کے لیے، اے غم دنیا تو اب میری کلائی چھوڑ دے۔ کیا عمدہ شعر قسم خدا کہ ایک لمحے میں بکھر جائے یہ ساری کائنات، گر میرا مولا علی مشکل کشائی چھوڑ دے۔ کیا شاعری ہے قسم خدا کی، مولا علی کی بات ہے۔ آئیے ہم مولا علی کا بھی تذکرہ کر لیں شہزادی کی خوشنودی کے لیے۔ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، شاید یہ کیفیت آپ محسوس کریں، اور یہ تبرکاً یہ مصرے پیش، بڑے معیاری شعر، اور بھی کئی شعر ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں قطع پیش کرتا ہوں محب فاضلی صاحب، جناب امید فاضلی کے بیٹے، سرحد اس پار سے بڑی مولائی شاعری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے، ظفر بھائی مصرے، ہر زمانے میں۔ خورشید بھائی بہت خاموشی گوشے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا سامنے کو آ جائیے۔ خورشید سرسوی صاحب ایک عرصے کے بعد تشریف لے آئے ہیں، ذرا ادھر آ جائیں، ننھے ماموں سے بڑی قربت رہی ہے آپ کی، پاس میں بیٹھ جائیے۔ ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے، ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی جلدی نہ کریے۔ ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے، سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے۔ شعر سنیے، شب ہجرت، شب ہجرت، شب معراج، شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا۔ سید صاحب سارے مصرے پھر سے پڑھنے پڑے، بہت جلدی کر رہے ہیں آپ۔ سوچ کی حد سے جو بالا ہو ولی ہوتا ہے، ہر زمانے میں زمانے سے جلی ہوتا ہے۔ شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا، اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی ہوتا ہے۔ شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا، شب معراج خدا نے یہ پیمبر سے کہا، اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی ہوتا ہے، اسم جب جسم میں ڈھل جائے علی ہوتا ہے۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، میں بات کہوں، انہوں نے کیا خوبصورت سا ایک شعر پڑھا، فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، آئے ہائے، فضل ہے عباس کے سب سے بڑے بیٹے کا نام، یہ شرف بھی فاطمہ زہرا کا پوتا لے گیا۔ کیا شان ہے قسم خدا کی۔ آپ یہ دیکھیں، رسول اللہ کی جو صلب ہے وہ مولا کائنات سے چلتی ہے۔ وہ اللہ جس نے آدم کو جناب حابیل کے بعد 100 بیٹے عطا کر دیے، وہ اللہ جو جناب ابراہیم کو 100 سال کے بعد یکنشد دو شد ہاجرہ اور سارہ سے بیٹے دے سکتا ہے، وہ اللہ جو یحییٰ اور زکریا کو اس عمر کے حصے میں جا کے اولاد دے سکتا ہے، وہ میرے نبی کو حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت قاسم کے بعد بیٹا نہیں دے سکتا تھا، لیکن یاد رکھیے گا چونکہ نبوت میرے نبی پہ ختم ہونی تھی، اگر نبی کا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے نبی بنانا اللہ پہ واجب آتا۔ اب اس سلسلے کو امامت سے بدلنا تھا، اس لیے صلب علی سے فرزند رسول حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مباہلے میں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو رسول کے بیٹے بن کے امام حسن اور امام حسین جاتا ہے۔ ایک بات کہوں، بی بی زہرا نے کہا کہ عباس ام البنین کے بطن سے میرا بیٹا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر صلب محمد سے صلب محمد چلتی تو پھر بیٹے پہ نبی ہونا لازم آتا، اگر بطن زہرا سے عباس ہوتے تو عباس کا امام بننا لازم آتا۔ یہ مشیت کی باتیں جناب فیاض صاحب بھی تشریف لے آئے۔ اب میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں جناب حسنین اکبر صاحب، اور یہ سرزمین مچھلی گاؤں کی وہ ہے جس نے اس سلسلے کو پورے ہندوستان میں پہلی بار متعارف کرایا۔ میر حسن میر کے خانوادے سے، اور یہ کم سے کم یہ 3 حضرات کا مثلث جب وہ میر حسن میر کے کلام کی شکل میں آتا ہے، اس میں جناب علی انصر، جناب میر تکلم اور جناب حسنین اکبر، یہ لوگ اب دیکھیں میں اس سے زیادہ کہوں گا نہیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ بڑا سفر رہا ہے تو ایک عجیب لہجے کی شاعری ہوتی ہے۔
4 مصرے میں جناب حسنین اکبر صاحب کو پیش کرتا ہوں جو دبئی میں رہتے ہیں، اور گزارش کروں گا کہ ہر 2 سال کے بعد جب آپ میر حسن صاحب کو بلائیں تو حسنین اکبر صاحب بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی دبئی میں رہتے ہیں۔ 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں، اور دیکھیں کیا خوبصورت شاعری وہ دبئی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور جو حضرات یہاں اس وقت نیٹ کے ذریعے سے یا جدید وسائل اور ذرائع سے مچھلی گاؤں کے حضرات دبئی میں بیٹھے سن رہے ہیں، ان کو بطور تحفہ یہ مصرے میں پیش کر رہا ہوں۔ حسنین اکبر صاحب کہتے ہیں کہ شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر، دبئی کی سرزمین سے طاہر دبئی کے شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر، ایک جیسا ہے حسب اور نسب کا سورج۔ حسنین اکبر، شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر، شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر، ایک جیسا ہے حسب اور نسب کا سورج، ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر، ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر، 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج۔ ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر، ہم نے ہر سال ابھرتے ہوئے دیکھا اکبر، 4 شعبان کے دن 13 رجب کا سورج۔ بہت محترم شعراء ہیں، بہت اچھی فہرست ہے منظر بھائی، جو پس منظر میں تھے وہ بھی منظر میں آ چکے ہیں، سارے شعراء آپ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ اس محفل کی فہرست کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن بی بی زہرا کے حوالے سے 4 مصروں سے میں آنے والے شاعر کا استقبال کروں گا، اور وہ شاعر ہماری اپنی زمین کا ہے۔ حالات اور سیاست نے 2 ضلع ضرور بنا دیے، مگر جب غیر منقسم فیض آباد کی بات آئے گی تو پھر عامر فیض آبادی ہماری سرزمین کا شاعر ہوگا۔ آئیے میں 4 مصروں سے استقبال کروں گا ایسا شاعر کہ جسے شعر کہنے کا بھی حق ہے، شعر پڑھنے کا بھی حق ہے، شعر سنانے کا بھی حق ہے، شعر دکھانے کا بھی حق ہے، وہ اس کا اپنا ہنر ہے۔ میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں جناب سرور نواب سرور صاحب۔ سرور بھائی کہاں ہے موجود؟ میں 4 مصرے جناب سرور نواب صاحب کے پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، اتنا منصب ہو تو بنتے ہیں ملازم ان کے، اتنا منصب ہو تو بنتے ہیں ملازم ان کے، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے، پہلے فرشتہ بنو تب زہرا کی نوکری ہوگی، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے۔ اور کہاں ہے وہ ہبہ نامہ فدق کو چاک کرنے والا، کہاں بھاگ کے جائے گا، اور کب تک لوگ رضی اللہ کہتے رہیں گے۔ شعر کہتے ہیں جناب سرور نواب صاحب، کم سے کم پہلے ملک بعد میں خادم ان کے، آگ کے، خاک کے، پانی کے، ہوا کے پہرے، آگ کے، خاک کے، پانی کے، ہوا کے پہرے، بھاگ کے ان سے کہاں جائیں گے مجرم ان کے، بھاگ کر ان سے کہاں جائیں گے مجرم ان کے۔ آئیے میں گزارش کروں گا فیض آباد کی سرزمین کا ایک ایسا معتبر نام جو پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہا ہے اپنے بہترین کلام سے، بہترین آواز سے، جناب عامر فیض آبادی صاحب۔ دشمن حیدر سے ہے یہ، دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، دشمن حیدر سے ہے یہ، دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ، دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام
توجہ چاہتا ہوں مولا فرمائے ہو گئے کچھ لوگ محروم ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ رب نے اس منزل پر رکھا رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ رب نے اس منزل پر رکھا رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ رب نے اس منزل پر رکھا احترام فاطمہ ارے انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ انبیاء بھی باوضو انبیاء بھی باوضو انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ انبیاء بھی باوضو لیتے ہیں نام فاطمہ اور یہ بھی شعر نور میں گوندھے ہوئے نور میں گوندھے ہوئے آٹے کی عظمت دیکھیے نور میں گوندھے ہوئے آٹے کی عظمت دیکھیے نور میں گوندھے ہوئے آٹے کی عظمت دیکھیے عرش پر منگوا لیا رب نے دام فاطمہ عرش پر منگوا لیا عرش پر منگوا لیا رب نے دام فاطمہ عرش پر منگوا لیا عرش پر منگوا لیا رب نے دام فاطمہ عرش پر منگوا لیا رب نے دام فاطمہ یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے دشمن حیدر نہ ہے دشمن حیدر نہ ہے اس لیے معبود نے دشمن حیدر نہ ہے اس لیے معبود نے دشمن حیدر نہ ہے اس لیے معبود نے خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ خلد کو رکھا ہے زیر خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ خلد کو رکھا ہے زیر خلد کو رکھا ہے زیر انتظام فاطمہ دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں مولا فرمائے ہو گئے کچھ لوگ محروم میں سلام فاطمہ اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی میں چاہتا ہوں کہ اس شعر پہ سارے لوگ بولیں کیونکہ داد دینا کوئی مشکل کام نہیں داد دینا کوئی مشکل کام نہیں جیسے میں دوسرا مصرع ختم کروں ویسے آپ کو واہ واہ کرنا بس اتنی سی بات یہ محفل کا نیم ہے شعر سمجھ میں آئے نہ آئے اچھا لگے نہ لگے جب آئے ہیں تو واہ واہ کرنا ہی پڑے دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ دشمن حیدر سے ہے یہ انتقام فاطمہ ہو گئے کچھ لوگ محروم سلام فاطمہ اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی اس لیے قرآن کو موجز بیانی آ گئی ارے آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ آیتوں نے سن لیا آیتوں نے سن لیا ہوگا کلام فاطمہ اس زمین کو آسماں والے بھی سمجھے آسماں اس زمین کو آسماں والے بھی سمجھے آسماں اس زمین کو آسماں والے بھی سمجھے آسماں چونکہ 18 برس تک تھا قیام فاطمہ چونکہ 18 برس تک چونکہ 18
18 बरस तक था क़याम फातिमा, चूँकि 18 बरस तक था क़याम फातिमा। और ये भी शेर मक्ता पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए, चूँकि 18 बरस तक था क़याम फातिमा, है दिले आमिर को फिज़ा की गुलामी की ललक, है दिले आमिर को फिज़ा की गुलामी की ललक, है दिले आमिर को फिज़ा की गुलामी की ललक। होते हैं जिब्रील के जैसे गुलाम फातिमा, होते हैं जिब्रील के, होते हैं जिब्रील के जैसे गुलाम फातिमा। सलवात पढ़े बावजबल, एक सलवात और पढ़ दे बावजबल। अब यहाँ से एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए, एक और सलवात पढ़ दे बावजबल। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए। जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला, जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई, जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई, जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई, जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई, तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। तुमको खैबर में, तुमको खैबर में अली लंबा। जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई, तुमको खैबर में माले गनीमत मिला, हमको खैबर में नादे अली मिल गई। सजदे शुक्र पहले बजा लाएंगे, साथ में नजर मौला भी दिलवाएंगे। रोज झूला झुलाएंगे हसनैन का, आज जिब्रील को नौकरी मिल गई। रोज झूला झुलाएंगे हसनैन का, रोज झूला झुलाएंगे हसनैन का। आज जिब्रील को, आज जिब्रील को नौकरी मिल गई। माशाअल्लाह से आप दाद देने लगे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दाद की टाइमिंग थोड़ा सा आप लोग और बढ़ा दें। जिसका जो मुस्तहक था उसे वो मिला। मौत तुमको हमें जिंदगी मिल गई। शेर पर पूरे मजमे की तवज्जो। खुल्द जाने की जब दिल में हसरत हुई, काम आया यहाँ पर भी इश्क़ अली। हिंद से शहर जन्नत बहुत दूर था, वो तो कहिए नजफ की गली मिल गई। हिंद से शहर जन्नत, हिंद से शहर जन्नत बहुत दूर था, हिंद से शहर जन्नत बहुत दूर था। वो तो कहिए नजफ की गली मिल गई। हिंद से शहर जन्नत बहुत दूर था, वो तो कहिए नजफ की गली मिल गई। और ये भी शेर पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं।
ہمارے سید بھائی بہت پسند ہے، یہ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی۔ یہ کلام میں سید بھائی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ عامر کچھ ایسا پڑھنا جو ہمارے بھی سمجھ میں آئے۔ جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی۔ کون مولا اب اس الجان ہے، عشق حیدر کی یہ بھی پہچان ہے، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، دل سے لعنت نکلتی ہے بے ساختہ، جب بھی صورت کوئی، جب بھی صورت کوئی، جب بھی صورت کوئی لعنتی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی۔ اور یہ بھی شعر، کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے، کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، کربلا لے کے آئی ہے قسمت مجھے، خلد کی اب نہیں ہے ضرورت مجھے، بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی۔ حاصل کلام شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بعد مرنے کے ملا تھی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے، کل کی جنت مجھے آج ہی مل گئی، چند قدموں میں ہوئی حضرت حر بنا، چند لمحوں میں پھر معجزہ یہ ہوا، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی زندگی مل گئی، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، ایک پردہ گرا ایک پردہ اٹھا، موت آئی نئی، موت آئی نئی زندگی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی۔ اور یہ بھی شعر، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، زندگی کے اندھیروں کا کچھ غم نہیں، چاند سورج کے محتاج بھی ہم نہیں، کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم، جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی، کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم، کربلا اور نجف کے بھکاری ہیں ہم، جب بھی چاہا ہمیں، جب بھی چاہا ہمیں روشنی مل گئی، تم کو خیبر میں مال غنیمت ملا، ہم کو خیبر میں ناد علی مل گئی، جس کا جو مستحق تھا اسے وہ ملا، موت تم کو ہمیں زندگی مل گئی، سب ہے ان کا کرم، سب ہے ان کی عطا، مجھ کو آتی نہیں کچھ بھی مد ہو سنا، سب ہے ان کا کرم،
حوالے سے آمیں مجھے شہ کے دربار میں نوکری مل گئی. ایک سلوات پڑھے بابا جی بولو.